بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ بہت ہی افضل وقت ہے، اور عشرہ اولا یعنی پہلا عشرہ اتنا مبارک ہے جس کی قسم کھائی گئی قرآن کریم کے اندر۔ قرآن میں 2 جگہوں پر ذی الحجہ مہینے کے پہلے 10 دنوں کی اہمیت بیان کی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر۔ امام اسماعیل ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ لیال عشر سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، یعنی ذی الحجہ مہینے کے پہلے شروع کے 10 ایام ہیں۔ چونکہ شریعت میں راتوں کے 7 دن شمار ہوتے ہیں سوائے عرفات کے۔ دوسری جگہ پر ان 10 دنوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، ایام معلومات سے مراد یہ ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کے 10 دن ہیں۔ یہ 10 دن مراد ہیں۔ تفسیر ابن کثیر ملاحظہ فرمائیں۔ اسی لیے بخاری شریف میں صحابہ کرام سے تابعین شاگردوں نے پوچھا کہ آپ حضرات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، حج کے سفر میں، تو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں تکبیر کی کافی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ 9 تاریخ کی فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ، وہ تو واجب ہے، مگر ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہی سے ہمیشہ ہر حالت میں تکبیر تشریق کا پڑھنا بہت اہم سنت ہے۔ تو آپ حضرات حج کے سفر میں جب تھے تو تلبیہ پڑھتے تھے زیادہ یا تکبیر تشریق پڑھتے تھے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہم میں سے بعض حضرات کبھی تو تلبیہ پڑھتے تھے، بعض حضرات تکبیر پڑھتے تھے۔ تکبیر پڑھنے والے حضرات تلبیہ پڑھنے والوں پر نکیر نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے پر نکیر نہیں کرتے تھے۔ یعنی ہم لوگ حج کے سفر میں کبھی تکبیر پڑھتے تھے، کبھی تلبیہ پڑھتے تھے۔ معلوم ہوا حج کرنے والے حضرات بھی اس کا خیال رکھیں کہ صرف تلبیہ پر ہی اکتفا نہ کریں، بلکہ ان دنوں میں تکبیر تشریق بھی بآواز بلند پڑھنے کی کافی فضیلت آئی ہے۔ ان کا تذکرہ، ان آثار کا تذکرہ، صحابہ کرام کے آثار کا تذکرہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عمر، عبداللہ ابن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم، ان کے بارے میں ہے کہ یہ حضرات بازار نکل جاتے تھے ان دنوں میں، اور تکبیر تشریق کو بآواز بلند پڑھتے تھے۔ بازار والے سن کر بازار والے بھی بازار میں تکبیر پڑھنا شروع کرتے تھے۔ امام بخاری کی عبارت ایسی ہے، کان ابن عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا۔ یہ بھی ہے
کہ وکان عمر یکبر فی قبتہ بمینا فیسمعہ اہل المسجد فیکبرون ویکبر اہل الاسواق حتی ترتج مینا تکبیرا، کہ عمر رضی اللہ عنہ مینا کے خیمہ کے اندر بھی تکبیر پڑھتے تھے، اور مسجد والے عمر رضی اللہ عنہ کی تکبیر سنتے تھے، سن کر تکبیر پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ بازار والے بھی تکبیر پڑھتے تھے، یہاں تک کہ مینا کے بازار میں تکبیر گونجتی تھی اور تکبیر کی آواز بلند ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ یہ روایت جو ہم نے پڑھی یہ بخاری شریف میں موجود ہے، اور یہ عبارت بخاری کی ہے۔ یہ بھی ہے وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یکبر بمنا تلک الایام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الایام جميعا، والمستحب الجهر بالتکبیر لفعل عمر وابنه وابی ہریرہ رضی اللہ عنہم۔ تو اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ دور میں یہ سنت بہت سے علاقوں میں مٹ چکی ہے۔ صرف 9 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد وہ ایک مرتبہ ہم لوگ تکبیر پڑھ لیتے ہیں، تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، مگر ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے ہر حالت میں جو تکبیر پڑھنا بہت بڑی سنت ہے، یہ سنت اکثر علاقوں میں مٹ چکی ہے۔ اس سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کی اور ایک روایت ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه ومالہ فلم یرجع من ذلك بشیء، رواہ البخاری۔ مشکات میں یہ روایت 128 نمبر صفحے میں ہے کہ ذی الحجہ مہینے کے ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرنا اللہ جل جلالہ کو اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اور کچھ بھی اللہ کو اتنا پسندیدہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام نے پوچھا جہاد فی سبیل اللہ بھی، فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی ان دنوں کی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے، مگر یہ کہ کوئی مجاہد جان مال لے کر نکلے اور کچھ بھی لے کر واپس نہ آئے۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، کہ ذی الحجہ کے پہلے ان 10 دنوں کی فضیلت یہ ہے کہ ایک دن کا روزہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ کے حوالے سے مشکات میں یہ حدیث مروی ہے 128 نمبر صفحے میں، مگر یہ بات معلوم ہے کہ عید کے دن اور ممنوع دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ان دنوں میں نماز کی کثرت کرنی چاہیے، اور پہلی تاریخ سے 9ویں تاریخ تک روزہ رکھنا چاہیے، اور چلتے پھرتے ہر حال میں بآواز بلند تکبیر، تحلیل، تحمید کی کثرت کرنی چاہیے۔ باقی قربانی کے مسائل وہ علماء کرام سے انفرادی طور پر اور تحریری طور پر معلوم کر سکتے ہیں، مگر جو سنت مٹ چکی تھی اور بعض علاقوں میں یہ سنت مٹی ہوئی ہے، اس سنت کو زندہ کرنے کی غرض سے ان حدیثوں کا تذکرہ ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔